صل على محمد وآل محمد بر محمد و آل محمد صلوات. جو حضرت چار مصرے اور سماعت فرمائیں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا. پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگا تھا, اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. جیو چچا ادھر ادھر گھوم رہے ہیں برابر. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پڑھو الحمد یا پھر سورہ رحمان اچھا ہے. پڑھو الحمد یا پھر سورہ رحمان اچھا ہے. خدا کا ذکر کرنے کے لیے قرآن اچھا ہے. خدا کا ذکر کرنے کے لیے قرآن اچھا ہے. تو علی کا چاہنے والا ہر ایک انسان اچھا ہے. علی کا چاہنے والا ہر ایک انسان اچھا ہے. کوئی میسم کوئی بوذر کوئی سلمان اچھا ہے. کوئی میسم کوئی بوذر کوئی سلمان اچھا ہے. کوئی میسم کوئی بوذر کوئی سلمان اچھا ہے. تو نمازو مجلس اشک ادا شبیر کا ماتم. نمازو مجلس اشک ادا شبیر کا ماتم. سفر کے واسطے تو بس یہی سامان اچھا ہے. سفر کے واسطے تو بس یہی سامان اچھا ہے. سفر کے واسطے تو بس یہی سامان اچھا ہے. تو علم اور تعزیے کی سب یہاں تعظیم کرتے ہیں. علم اور تعزیے کی سب یہاں تعظیم کرتے ہیں. سبھی مسلم ممالک سے یہ ہندوستان اچھا ہے. سبھی مسلم ممالک سے یہ ہندوستان اچھا ہے. سبھی مسلم ممالک سے یہ ہندوستان اچھا. تھوڑا تھوڑا قریب آتے رہے ہیں آپ لوگ. سبھی مسلم ممالک سے وہ ہندوستان اچھا ہے. تو جہاں ہوتی نہیں مجلس, جہاں ہوتی نہیں محفل, جہاں ہوتی نہیں مجلس, جہاں ہوتی نہیں محفل, ہزاروں ایسی بستی سے وہ قبرستان اچھا ہے. ہزاروں ایسی بستی سے وہ قبرستان اچھا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کہ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور. اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور. پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے. اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور. پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے. تو عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر. اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے. 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 تو عباس کے روضے کے سوا کوئی نہیں ہے. مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو. اور مولا کا جشن بھی ہو رہا ہے کہ عباس کے روضے کے سوا کوئی نہیں ہے. مقبول نہ ہو ایسی دعا کوئی نہیں ہے. تو کہتی ہے علم میں یہ بندھی مشک سکینہ, اس شان کا دنیا میں چچا کوئی نہیں ہے. اس شان کا دنیا میں چچا کوئی نہیں ہے. اس شان کا دنیا میں چچا کوئی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. بہت اچھا سن رہے ہیں. مولا سلامت کے بس دو تین شعر اور پھر قبلہ کی تقریر ہوگی انشاءاللہ. کہ ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو. ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو. اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا. ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو. اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا. تو اتنی عباس نے پانی کی گرا دی قیمت. لاکھ مہنگائی ہو پانی کبھی مہنگا نہ ہوا. لاکھ مہنگائی ہو پانی کبھی مہنگا نہ ہوا. لاکھ مہنگائی ہو پانی کبھی مہنگا نہ ہوا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کہ زندگی کے صدر دروازے پہ لکھا ہے حسین. زندگی کے صدر دروازے پہ لکھا ہے حسین. موت کو ہم سے اجازت لے کے آنا چاہیے. اگلے دو سے سنیے کہ زندگی کے صدر دروازے پہ لکھا ہے حسین. موت کو ہم سے اجازت لے کے آنا چاہیے. تو ظلم اپنی انتہا سے تھک کے جب رونے لگا, تب علی اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے. تب علی اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے. تب علی اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے. تو اصغر نہیں ہے دشت میں باطل کے سامنے. دور خزاں میں آیا ہے گل کھل کے سامنے.
تو شے بے زباں کو اس لیے میدان میں لائے ہیں، لب کھولنا فضول ہے جاہل کے سامنے، لب کھولنا فضول ہے جاہل کے سامنے، لب کھولنا فضول ہے جاہل کے سامنے۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ مولا سلامت رکھے آپ لوگوں، مولا سلامت رکھے۔ اچھا سن رہے ہیں کہ غربت کے ستائے ہوئے انسان وغیرہ، غربت کے ستائے ہوئے انسان وغیرہ، غربت کے ستائے ہوئے، جیو چچا وغیرہ پہ دھیان دیجئے گا کہ غربت کے ستائے ہوئے انسان وغیرہ بنتے ہیں اسی در پہ سلیمان وغیرہ۔ مولا سلامت رکھے آپ لوگوں، بنتے ہیں اسی در پہ سلیمان وغیرہ، تو یوں ہی بدل دیتے ہیں تقدیر جہاں کی، وہ یوں ہی بدل دیتے ہیں تقدیر جہاں کی، اب باز جتاتے نہیں احسان وغیرہ۔ مولا سلامت رکھے آپ لوگ، وہ یوں ہی بدل دیتے ہیں تقدیر جہاں کی، اب باز جتاتے نہیں احسان وغیرہ۔ تو اے موت ٹھہر مدحت عباس تو کر لوں، اے موت ٹھہر مدحت عباس تو کر لوں، لمبا ہے سفر باندھ لوں سامان وغیرہ۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، لمبا ہے سفر باندھ لوں سامان وغیرہ۔ تو انگلی نہ اٹھانا کبھی غازی کے علم پر، انگلی نہ اٹھانا کبھی غازی کے علم پر، ہاتھوں سے نکل جائے گا ایمان وغیرہ، ہاتھوں سے نکل جائے گا ایمان وغیرہ۔ انگلی نہ اٹھانا کبھی غازی کے علم پر، ہاتھوں سے نکل جائے گا ایمان وغیرہ، ہاتھوں سے نکل جائے گا ایمان وغیرہ۔ اے موت ٹھہر مدحت عباس تو کر لوں، لمبا ہے سفر باندھ لوں سامان وغیرہ، لمبا ہے سفر باندھ لوں سامان وغیرہ۔ غربت کے ستائے ہوئے انسان وغیرہ بنتے ہیں اسی در پہ سلیمان وغیرہ، بنتے ہیں اسی در پہ سلیمان وغیرہ۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ بس ایک دم آمادہ ہیں انشاءاللہ آپ لوگ۔ بنتے ہیں اسی در پہ سلیمان وغیرہ۔ اب قبلہ کو آواز دینا ہے، لہذا شعر سنیے کہ نہ روکیے، اور کوئی ہے؟ اور کوئی پڑھنے والا؟ ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ نہ روکیے در زہرا پہ، آپ کو پڑھنا ہے؟ نہ روکیے در زہرا پہ سر جھکانے سے، نہ روکیے در زہرا پہ سر جھکانے سے، احترام ہے سرکار کے زمانے سے۔ نہ روکیے در زہرا پہ سر جھکانے سے، احترام ہے سرکار کے زمانے سے۔ تو بچھا ہے اب بھی امام حسن کا دسترخوان، یہ پالتے ہیں غریبوں کو اس بہانے سے، یہ پالتے ہیں غریبوں کو اس بہانے سے۔ یہ جو ہمارے خطیب ہیں، یہ جو ہمارے ادیب ہیں، یہ جو ہمارے عالم دین ہیں، ایک طرح کے پروفیسر ہیں، یہ ہمیں علم دیتے ہیں تو ہم باہر بحث کر لیتے ہیں۔ شعر سنیے کہ نہ روکیے در زہرا پہ سر جھکانے سے، احترام ہے سرکار کے زمانے سے۔ بچھا ہے اب بھی امام حسن کا دسترخوان، یہ پالتے ہیں غریبوں کو اس بہانے سے۔ تو نہ جانے کتنے زمانے میں ہو گئے عالم میرے امام تیری جوتیاں اٹھانے سے، میرے امام تیری جوتیاں اٹھانے سے۔ نہ جانے کتنے زمانے میں ہو گئے عالم میرے امام تیری جوتیاں اٹھانے سے۔ آئیے جیو بھائی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بس دو چار شعر ہمارے پاس، کیونکہ وہ حکم ان کا ہے، آپ کی سب پڑھیں گے ہمارا۔ سماعت فرمائے۔ حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں، حسین والے کے دعوے دلیل ہوتے ہیں، حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں، یزید والے
ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں یزید والے. سماعت 3-4 سلام کی نبی. بعد حسین دین پیمبر کیا برو. بعد حسین دین پیمبر کیا برو. زینب نے رکھ لی مقصد سرور کیا برو. اور جنت سے دیکھتے ہیں تمہاری وفا کا رنگ. سماعت ہو گیا. جنت سے دیکھتے ہیں تمہاری وفا کا رنگ. عباس ہو تم ہی دل حیدر کیا برو. عباس رومال فاطمہ ملا اور زانوے حسین. رومال فاطمہ ملا اور زانوے حسین. معراج پر ہے حر کے مقدر کیا برو. معراج پر ہے حر کے گوہر آنسو غم حسین نے گوہر بنا دیا. آنسو غم حسین نے گوہر بنا دیا. قطرے کو مل گئی ہے سمندر کیا برو. بس ایک شعر و مقصد. قطرے کو مل گئے اور جس نے سماعت ہو بھیا سماعت ہو. ارے جس نے امامتوں کی گواہی میں کھول لب. جس نے امامتوں کی گواہی میں کھول لب. ارے کعبے میں دیکھیے اسی پتھر کیا برو. کعبے میں بن جائے گی کبھی نہ کبھی سالک حزین. بن جائے گی کبھی نہ کبھی سالک حزین. خاک در حسین تیرے سر کیا برو. بھئی یہ ہمارے دوست کے بیٹے ہیں. زمانے ان کے والد صاحب بھی. سنو نبی کی نبوت کو ماننے والوں, سنو نبی کی نبوت کو ماننے والوں. ایک دم وقت دے دوں گا آپ لوگوں کا کہ سنو نبی کی نبوت کو ماننے والوں, سنو نبی کی نبوت کو ماننے والوں, میرے یقین پہ ایمان تم بھی لاؤ گے. سنو نبی کی نبوت کو ماننے والوں, میرے یقین پہ ایمان تم بھی لاؤ گے. تو ایک کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے, علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤ گے. ایک کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے, علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤ گے, علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤ گے. تو یہ نہر, جھیل, سمندر, ندی, کنواں, تالاب, یہ نہر, جھیل, سمندر, ندی, کنواں, تالاب, انہی کے پاس تو تم پانی پینے جاؤ گے, انہی کے پاس تو تم پانی پینے جاؤ گے. تو یہ سب تو صدقہ ہے کرب و بلا کے پیاسوں کا,
انہیں جو چھوڑا تو پھر کس کو منہ دکھاؤ گے؟ انہیں جو چھوڑا تو پھر کس کو منہ دکھاؤ گے؟ یہ سب تو صدقہ ہے کرب و بلا کی پیاسوں کا۔ انہیں جو چھوڑا تو پھر کس کو منہ دکھاؤ گے؟ انہیں جو چھوڑا تو پھر کس کو منہ دکھاؤ گے؟ آئیے ایک دم آمادہ ہو گئے آپ لوگ، بس انہی آشار کے ساتھ خطیب محدت، خطیب اہل بیت، عزت مآب، حجت الاسلام والمسلمین، علی جناب مولانا سید عزیز حیدر صاحب قبلہ سے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم صلوات پڑھ دیں محمد والے عزیزان گرامی قد، بالخصوص محبان محمد و آل محمد علیہ السلام، اور بالاخص محبان سرکار باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام، اللہم صلوات پڑھیں گے جی محمد۔ کیونکہ آج کی جو شب ہے، ایک روایت تو نہیں، میں یہ کہوں گا کہ معتبر روایت کے حوالے سے، موثق روایت اور معتبر روایت اگر ہے، اکثریت راویوں کا جو رجحان ہے اور ان کی رائے ہے اور جو انہوں نے تحقیق کی ہے، وہ 4 شعبان ہی زیادہ تر کتابوں میں سرکار وفا کی ولادت کی تاریخ ملتی ہے۔ یوں اختلاف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اختلاف کافی ہے، کہیں 17 رجب ہے، کہیں 7 رجب ہے، کہیں جمادی الثانیہ کی تاریخ ہے، لیکن 4 شعبان زیادہ تر علماء نے اتفاق کیا ہے، اور بالخصوص عرب میں اور عجم میں، ایران وغیرہ میں 4 شعبان ہی ولادت کے تاریخ پر مولا کا جشن اور ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ 3 شعبان امام حسین کی تاریخ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ سرکار وفا کی تاریخ میں اختلاف ہے، جبکہ یہ بھی ایک المیہ ہے تاریخ کا، توجہ کریں آپ، یہ بھی ایک المیہ ہے تاریخ کا کہ اس میں اختلاف کیوں ہو گیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ اگر متوجہ ہیں تو جملہ کہوں، یہ بھی المیہ ہے تاریخ کا، یا تاریخ نے اسے
بغض کی حیثیت سے دیکھا، اس لیے کہ جس کی ولادت کے سلسلے میں اہتمام و انتظام ہو رہا ہو اس کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ اور کر رہے ہیں آپ، توجہ کریں۔ یا علی اللہم صلی علی محمد والے۔ آپ سب تھوڑا سا سمٹ جائیں تو مجھے بھی اچھا لگے گا، ایک محفل کا ماحول ہو جائے گا، جشن ہے، سرکار وفا کا جشن ہے، انشاءاللہ آپ کچھ نہ کچھ اپنے دامنوں میں بھر کے جائیں گے ضرور، روحانی طور پر بھی انشاءاللہ، اور میری تقریر سے بہرحال جو کچھ بھی ملے گا وہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن آج جو ہے نا وہ آپ کو در حسین سے بہت کچھ ملے گا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ یعنی یہ واقعی غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے کہ جس کی ولادت کے لیے ایک انتظام ہے، یہ نہ سوچیں کہ صرف ایک مصلحت تھی، نہیں۔ عقد جناب ام البنین کے سلسلے میں جو تاریخ میں ہمارے سامنے باتیں ہیں، جب آپ اس کی تحقیق کریں گے اور اس کے اندر اوراق گردانی کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک انتظام کیا گیا ہے، ایک اہتمام ہے، اور ایک پورا جسے کہیں نظام، اور اس کے پیچھے بھی اس کا پس منظر جو ہے، اس کے لیے میں نے اس آیت کا سہارا لیا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے آیت مباہلہ جو آپ کے ذہنوں میں ہے، میں نے پوری نہیں پڑھی ہے، صرف اپنے ہدف اور مقصد تک پہنچنے کے لیے میں نے اس آیت کا 2 جملہ پڑھا ہے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اب وہ تو آپ کے سامنے اس کا پس منظر ہے، مجھے اس میں نہیں جانا ہے کہ جب نذران رسول خدا کے پاس آئے اور انہوں نے پیغمبر سے جناب عیسیٰ کے سلسلے میں بحث و مباحثہ کیا تو نبی کریم نے بہت ساری آیتیں قرآن کی پڑھی جو آ چکی تھی، اور کچھ آیتیں تاریخ میں ہے کہ اسی وقت پیغمبر پر ایک کے بعد ایک یعنی ایک کے بعد ایک آیتیں نازل ہوتی رہی۔ تقریباً 84-85 آیتیں پیغمبر نے پڑھ کے ان کے سامنے رکھا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ خدا کے بندے ہیں، بیٹے نہیں۔ اور جب انہوں نے ہر بات کو انکار کیا تو پھر یہ آیت آئی کہ میرے حبیب اب آپ پریشان نہ ہوں، ان سے کہہ دیں کہ اگر واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں تو یہ مباہلہ کر لیں، اور جو بھی تم میں اور ہم میں جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت۔ اور پہلا جملہ کیا ہے؟ ابنانا و ابناکم، چونکہ جو میرا مقصد ہے میں وہیں ٹھہر گیا، باقی آیت آپ کے ذہنوں میں ہے۔ اے میرے رسول ان سے کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے۔ 24 ذی الحجہ کا یہ واقعہ ہے، 10 ہجری کا۔ پیغمبر نے ان سے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی پیغمبر نے نہیں کہا بلکہ یہ حکم الہی ہے، چونکہ قرآن کی آیت ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تو اب فرزند بیٹوں کی جگہ پیغمبر کسے لے کے گئے؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو لے کے گئے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد۔ توجہ کریں، بڑے آرام سے آپ کے ذہنوں تک کچھ باتیں پہنچانا ہے، بڑے آرام سے۔ 2 پیغمبر نے اپنے بیٹوں کو، بیٹوں کی جگہ کسے لے گئے؟ اسے لے گئے جس کے لیے پیغمبر کر رہے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ٹھیک ہے۔ پیغمبر لے کے گئے حسن و حسین کو۔ یہ حسن و حسین بیٹے کس کے ہیں؟ امیر المومنین کے، حضرت علی ابن ابی طالب کے۔ اللہم صلی علی محمد والے۔ دیکھیں، غور کریں، بیٹے ہیں امیر المومنین کے،
لیکن اب قرآن نے کیا کہا کہ پیغمبر ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے جاؤ۔ مباہلے کے میدان میں دنیا اسلام نے دیکھا اور دنیا عیسائیت نے بھی دیکھا، بلکہ یوں کہوں کہ دنیا عرب نے دیکھا کہ نبی جسے لے گئے اسے حسن و حسین کہتے ہیں، اور یہ دو شخصیتیں جو اپنے آپ میں کمال کی منزل پہ تھی، جن میں کوئی نقص، کوئی عیب، کسی قسم کا کوئی بھی شائبہ عیب و نقص کے اعتبار سے پایا نہیں جاتا تھا۔ توجہ کریں، دیکھیں امیر المومنین نے جو عقد کیا ہے جناب فاطمہ کلابیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جناب ام البنین، یہ عقد کے لیے اہتمام کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کی شادی جناب زہرا کے بعد اور جناب ام البنین کے بعد، بلکہ کچھ روایت کہتی کہ ام البنین سے پہلے بھی ایک شادی ہوئی، غور فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی امیر المومنین نے شادی کی، مگر کسی اور شادی میں کوئی اہتمام نظر نہیں آتا۔ نہیں، آپ توجہ کریں، آپ دیکھیں جناب عباس کی شخصیت کو، ان کے پس منظر کو جب آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ شخصیت کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنی عظیم ہے، کتنی باوقار ہے، کتنی بلند ہے۔ ان کی شخصیت کو اگر سمجھنا ہے تو یہ سارے آپ جو ہے وہ لوازمات کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اس پر نگاہ کریں، بھئی یہ اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ کسی اور شادی میں اہتمام نہیں ہے۔ صدیقہ طاہرہ کی شادی اپنی جگہ ہے، دیکھیں وہ اہتمام اپنی جگہ ہے کہ وہ جناب زہرا کا عقد جو ہے اللہ نے عرش پہ بھی پڑھا اور پیغمبر نے فرش پہ پڑھا، لیکن اس کے بعد امیر المومنین کی جو شادی ہے، کئی ازواج ہیں امیر المومنین کی، مگر اس میں کوئی اہتمام اس طرح کا نہیں ملتا جو اہتمام اور جو انتظام اس عقد کے لیے کیا گیا۔ حتیٰ کہ یہ بڑی بات ہے کہ اس شخصیت نے کہ جس نے خدا سے، دیکھیں عبادت امیر المومنین کیا، ہزار ہزار تکبیریں پڑوسی سنتے تھے، ہزار رکعت نماز شب میں پڑھتے تھے، امیر المومنین نماز پڑھتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے۔ سونے کا تصور اس لیے نہیں ملتا کہ خود کہہ رہے ہیں کہ جیسا آج سویا، شب ہجرت یہ کہہ رہے ہیں نا، توجہ فرما رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، قرآن کہہ رہا ہے، اور اس دن ایسے اس شب کو سوئے شب ہجرت کہ کہا ایسا میں کبھی نہیں سویا، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور خود امیر المومنین کا وہ جملہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب آپ رمضان کی شب 19 میں نکل رہے تھے تو کیا کہا تھا، اے ستاروں ہم نے تمہیں نکلتے بھی دیکھا ہے، دیکھیں آپ صاحب فہم ہیں، ہم نے تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، مگر تم نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ دیکھیں توجہ کریں، مولا کی سرکار وفا کی عظمت کو سمجھیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صاحب ذوالفقار۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا ولی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی معبود کا خریدار ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ تو اب زندگی دیکھیں امیر المومنین کی، امیر المومنین کی زندگی دیکھیں۔ بھئی آپ کے سامنے ہے کہ راتوں کو غربا مساکین، ہمارے لیے سیرت ہے نا، تو ہم یہ بھی تو دیکھیں، ہم صرف شجاعت امیر المومنین کی بات نہ کریں، ہم صرف سخاوت امیر المومنین کی بات نہ کریں، ہم اگر واقعی پیروکار امیر المومنین ہیں تو ہمیں امیر المومنین کے ہر پہلو پر نگاہ رکھ کے اپنے اندر تلاش کرنا ہے کہ ہم علی کی سیرت پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ توجہ کریں آپ، اس لیے کہ جہاں سخاوت ہے، جہاں شجاعت ہے، جہاں علم ہے، جہاں تقوی ہے، جہاں بردباری ہے، وہیں خدمت خلق بھی ہے۔
خدمت دین میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد. توجہ کریں. وہ جو 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نماز تہجد، آپ ایسے سنیں، جو 1000 رکعت نماز شب میں پڑھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد نماز تہجد پڑھ رہا ہے، اس نے خدا سے کوئی شے نہ مانگی، کسی شے کا مطالبہ نہیں ہے، کوئی اللہ سے آرزو نہیں، کوئی اللہ سے خواہش نہیں، کوئی اللہ سے مطالبہ نہیں، نہ دنیاوی اعتبار سے، نہ اخروی اعتبار سے، نہ منصب کے اعتبار سے، نہ عہدے کے اعتبار سے، نہ علم کے اعتبار سے، نہ حلم کے اعتبار سے. کوئی سوال نہیں ہے خدا سے. جو اتنی عبادت کر رہا ہے اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اب اہمیت سمجھے کہ سرکار وفا کس منزل پر ہیں اور کس ہستی کا نام ہے کہ وہ علی جو خدا سے کچھ نہ مانگے، وہ نماز تہجد میں اگر دعا کر رہا ہے تو ایک فرزند بہادر کی دعا کر رہا ہے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد. توجہ کریں، آپ دیکھیں، غور کریں. یہ ذہنوں میں جب تک بات نہ پہنچے گی سرکار وفا کی عظمت سمجھ میں نہ آئے گی. وہ مطالبہ خدا سے کر رہا ہے، وہ دعا کر رہا ہے، وہ آرزو کر رہا ہے. میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، ظاہر بھائی، ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ عظمت سرکار وفا باب الحوائج پر انگلی اٹھاتے ہیں یا بحث کرتے ہیں، خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آیا آج تک کہ سرکار وفا پہ بحث کس بات کی. اس لیے کہ اگر کوئی سرکار، جملہ سنیے گا، اگر کوئی سرکار وفا پہ بحث کرے گا، اگر کوئی سرکار وفا میں عیب نکالے گا، اگر کوئی سرکار وفا میں کوئی کسی قسم کے کمی تلاش کرے گا یا اس کا قائل ہوگا، تو وہ سرکار وفا کی کمی نہیں ہوگی، وہ علی کی دعا میں کمی نکالے گا. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد. اس لیے کہ تمنا علی کا نام ہے، آرزو علی کا نام ہے، دعائے مولا کائنات کا نام ہے سرکار وفا. یہ ہستی معمولی ہستی نہیں ہے جس کی تمنا صدیقہ طاہرہ کر رہی ہے. کوئی ہے ایسا؟ سلمان اس در پہ آ کے اپنی ریش مبارک سے در زہرا کی گرد کو صرف صاف کرتے ہیں. نہیں پہنچا، آپ کیسے سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. سلمان فارسی اگر جناب زہرا کے دروازے پر آ کر اپنی ریش مبارک سے گرد دروازے سیدہ کو صاف کریں اور عظمت زہرا کو تلاش کریں اور اس پر عمل کریں اور غلام علی اور نبی ہو جائیں، تو سلمان کے لیے نبی آواز دیں السلمان من اہل بیت. تو ذرا اندازہ کیجئے کہ جسے فاطمہ اپنا فرزند کہہ دیں، جسے زہرا اپنا بیٹا کہہ دیں، وہ کس منزل پر ہوگا. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد. ہے نا بھائی؟ توجہ کریں، دیکھیں، غور کریں. جسے صدیقہ اپنا بیٹا کہہ دے، یہ میرا فرزند، اسے کس زمرے میں لے جائیں گے ہم؟ یہ تو ہم فیصلے نہیں کر سکتے کہ اس کا مقام کتنا بلند ہے. سرکار وفا کی ذات پر بحث نہیں ہونی چاہیے، سرکار وفا کی ذات پر بحث ہونی نہیں چاہیے. اس لیے کہ علم کے اعتبار سے بھی آپ غور کریں، دعا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، خدا سے کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے ایک فرزند عطا کر. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ دعا کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ بھئی 2 فرزند تو ہیں علی کے نا، کوئی کمی ہے؟ جنت کے جوانوں کے سردار،
امام، ہادی، رہبر، قرآن ناطق، زبانیں پیغمبر اسلام کو چوس کر غذا حاصل کرنے والے، شیر زہرا سے پروان چڑھنے والے، علی کا خون جن کی رگوں میں ہے، کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جس کے 2 فرزند اتنے حسین و جمیل اور کمالات کے اعتبار سے کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، کسی اعتبار سے کمی نہیں ہے، منصوص من اللہ امام ہیں، اللہ نے عہدہ امامت دیا ہے، عہدہ ہدایت دیا ہے، یہ ہادی ہے، رہبر ہے، ولی ہے۔ توجہ کریں، یہ چادر تطہیر کے مصداق ہیں، یہ آیت تطہیر ان کی شان میں آئی ہے، قرآن ان کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ ایسے 2 فرزندوں کے ہوتے ہوئے علی ابن ابی طالب کو کیوں یہ دعا میں ایک فرزند کا مطالبہ کرنا پڑا؟ اسی کے لیے میں نے آیت مباہلہ کا تذکرہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ دونوں فرزند ایسے تھے کہ جن کی کوئی مثال نہیں تھی کائنات میں، علی کو ضرورت نہیں تھی اب ان دونوں فرزندوں کے ہوتے ہوئے کسی اور فرزند کی، پھر کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ اب عظمت مولا عباس دیکھیے گا کہ اس لیے ضرورت پڑی کہ جب تک مباہلے میں رسول اسلام علی کے دونوں فرزند کو اپنا فرزند بنا کے نہیں لے گئے تھے، تب تک علی کو دعا کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ لیکن جیسے ہی مباہلے میں علی کے دونوں فرزند رسول کے فرزند قرآن کی روح سے، اللہ کے حکم سے، توجہ کیجئے گا، بن گئے، تو اب علی نے کہا میرے معبود بیٹے میرے ہیں مگر فرزند اب قرآن نے انہیں نبی کا کہہ دیا، تو اب یہ دونوں اگر نبی کے فرزند تیری نگاہ میں ہیں تو مجھے ایک اور فرزند عطا کر کہ جیسے میں نے رسالت کی حفاظت کی ہے ویسے ہی امامت کی حفاظت یہ فرزند کرے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے۔ لیکن توجہ کریں، یہ منزل ہے۔ ابنانا و ابناکم کے بعد علی کو ضرورت پڑی کہ اب مجھے کوئی فرزند ملے، اس لیے کہ اب یہ فرزند نبی ہو گئے، اللہ نے انہیں رسول کا فرزند کہہ دیا۔ ہم مولا کائنات نے دعا میں طلب کیا اور اس کے بعد ایک اہتمام میں نے کہا، ایک انتظام کس سے کہا؟ جناب عقیل سے کہا، اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا عقیل آپ انصاب عرب میں مہارت رکھتے ہیں، آپ عرب کے تمام تر قبائل اور خاندانوں سے واقف ہے، مجھے ایک ایسا خاندان بتائیں کہ جس میں خاتون سے میں عقد کروں جس سے ایک بہادر فرزند پیدا ہو۔ دیکھیں یہاں پر امیر المومنین کے علم میں، حلم میں، امیر المومنین کی بصارت و بصیرت میں کسی کو شک ہے نہیں، مگر یہاں امیر المومنین نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی تمہارا بڑا موجود ہے تو پھر اس سے مشورہ لے لیا کرو، اس لیے کہ ایک بندے خدا سے مشورہ لینا بھی ایک بہترین انسان کی پہچان ہے۔ اور امیر المومنین یہ کہا کہ اگر کوئی کسی چیز میں ماہر ہو بظاہر، دیکھیں امامت کا عہدہ اپنی جگہ ہے، امیر المومنین کا علم اپنی جگہ ہے، مگر یہ درس دیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی بڑا ہے تو تم یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، میں جو کچھ کروں گا وہ صحیح کروں گا، نہیں، اگر تمہارا کوئی بڑا ہے تو اس کی قدر و منزلت کرتے ہوئے اس سے مشورہ ضرور کر لو، اگر مشورہ اچھا ہے تو اپنا لو، اچھا نہیں ہے تو نہ اپناؤ۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد وآل محمد۔ اس سے کم یہ ہوگا کہ اس کی عزت و آبرو بھی باقی رہے گی اور تمہارا بھی اپنے بڑوں کے ساتھ ایک رشتہ
اچھا رہے گا، جناب عقیل سے کہا۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ ایک اور مصلحت کی طرف اشارہ تھا، اگر آپ متوجہ ہیں تو اس جملے کو محسوس کیجئے، توجہ کریں۔ شاید امیر المومنین کا جناب عقیل سے مشورہ کرنا اس بات کی طرف بھی ایک اشارہ تھا ان کے لیے کہ دیکھو میں جو فرزند کا مطالبہ کر رہا ہوں یا خاندان کی بات کر رہا ہوں بہادر شجاع، وہ اس لیے کہ مجھے کربلا کے لیے بہادر بیٹا چاہیے، چونکہ رسول نے خبر دے دی تھی نا، مجھے کربلا کے لیے چاہیے۔ اب دیکھیں اس میں بھی ایک راز ہے، چونکہ امیر المومنین کی بات ہے، امیر المومنین سے زیادہ کون ہے جو دنیا کو سمجھتا ہے اور دین کو سمجھتا ہے اور کائنات کو سمجھتا ہے؟ اور جناب عقیل نے بھی اس جملے کو محسوس کیا، اس اشارے کو محسوس کیا۔ توجہ کریں آپ صاحب فہم ہیں، اسے اس طرح محسوس کیا کہ جناب عقیل کو ایک اشارہ امیر المومنین نے دیا کہ اے عقیل، اے بھائی، مجھے خاندان بہادر بتاؤ جو شرافت کے اعتبار سے، نجابت کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے بہترین خاندان ہو، اس میں شادی کروں اور پھر اس سے ایک فرزند پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ یعنی جناب عقیل کو مولا کائنات اپنے اس مشورے سے جو مشورہ لے رہے ہیں، اس سے اشارہ دے رہے ہیں کہ دیکھو کربلا علی کی نگاہ میں کتنی اہمیت کی حامل ہے، کہ علی کربلا میں اپنے فرزند کو قربان کرنے کے لیے ابھی سے اہتمام کر رہے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوا، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس کا اثر یہ ہوا کہ جہاں کربلا میں فرزند علی قربان ہوئے، وہی کربلا میں فرزند عقیل بھی قربان ہوئے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد وآل محمد۔ یہ دیکھیں اس کا پہلو ہے، آپ اس کو جب اس کے پس منظر میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا۔ جہاں ام البنین کے 4 بیٹے، جناب عباس کے 3 بھائی اور خود مولا غازی سرکار وفا 4 بھائی، یعنی ام البنین کے 4 بیٹے کربلا میں قربان ہوئے، وہی جناب عقیل کے بھی 4 بیٹے کربلا میں قربان ہوئے۔ آپ توجہ کریں، جہاں علی ابن ابی طالب نے عباس کو کربلا کے لیے آمادہ کیا، اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور خدا آپ کی ہر مراد کو پوری کرے، خدا اس محفل کو، اس جشن کو قبول کرے۔ توجہ کریں، جہاں امیر المومنین نے، سنیں آپ، جہاں امیر المومنین نے سرکار وفا کو کربلا کے لیے آمادہ کیا، وہی جناب عقیل نے مسلم کو کربلا کے لیے آمادہ کیا۔ ایک طرف عباس پروان چڑھ رہے تھے کربلا کے لیے، حسین کی نصرت کے لیے، ایک طرف عقیل کا فرزند جناب مسلم پروان چڑھ رہے تھے کربلا کے لیے، حسین کی نصرت کے لیے۔ صلوات پڑھ دے مل جل کر محمد و آل محمد۔ یہ منزل ہے، مولا کائنات نے اشارہ کیا ہے اپنے بھائی کو، اور انہوں نے اس اشارے کو سمجھا، ظاہر سی بات ہے۔ اور اس کے بعد وہ ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، کہ شادی کے لیے پھر ایک قبیلے کا فوراً انہوں نے انتخاب کیا، قبیلے بنی کلاب، جس کا سردار حزام، اور خود گئے، اور جانے کے بعد بعض علماء نے بیان کیا اس بات کو کہ جب پہنچے ہیں اس قبیلے کے پاس، اور کہتے ہیں وہ مدینے سے کچھ فاصلے پر خیمہ زن تھے۔ یہ جو خاندان تھا یہ زیادہ تر خیمہ زن ہوتے تھے، بڑا بہادر خاندان تھا۔ سرکار وفا کا جو ناندیال ہے یہ بہت بہادر خاندان اور بڑا پرہیزگار اور متقی خاندان تھا۔ ان کا نام یہودی اور عیسائی بھی ان کے نانا کا نام عزت سے لیا کرتے تھے، جناب عامر کا، یعنی جناب حزام کے جو باپ تھے جناب عامر، وہ بھی اتنے شجاع، اتنے بہادر تھے اور اتنے متقی اور پرہیزگار تھے اپنے زمانے میں کہ اگر روم کے بادشاہ کے پاس کوئی جاتا تھا
تو وہ پوچھتا تھا کہ تمہارا رشتہ جناب عامر سے کیا ہے؟ کہتے اگر وہ کہتا تھا کہ میرا رشتہ ہے جناب عامر سے، میں ان سے تعلق رکھتا ہوں، تو وہ اس کی عزت و احترام کرتا تھا، اور اگر وہ کہتا تھا میں نہیں جانتا تو پھر وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ یعنی سرکار وفا کے نانا جو تھے ان کے والد کے لیے بھی ملتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ بہادر اور شجاع اس زمانے میں تھے کہ روم کا بادشاہ بھی ان کی عزت کیا کرتا تھا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ اور دادا کا تذکرہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، سرکار وفا کے دادا تو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جس نے نصرت اسلام کی ہو، جس نے دین کو پروان چڑھایا ہو، جو جب تک زندہ رہے کسی کی مجال نہیں تھی کافر و مشرک کی کہ وہ رسول کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے۔ جناب ابو طالب کی ہیبت، جناب ابو طالب کا رعب، جناب ابو طالب کی جانثاری اسلام کے لیے، دین کے لیے تھی۔ یہ تو بغض علی ایسا دلوں میں راسخ ہو گیا ہے کہ ایمان ابو طالب نظر نہیں آتا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والا۔ حقیقت ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا، بس اس خطا پہ تجھے اہل جہاں نے چھوڑا ہے، بس اس خطا پہ تجھے اہل جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ بس اس خطا پہ تجھے اہل جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ یہ بغض و حسد تھا۔ یہ امیر المومنین نے خیبر، خندق، احد، بدر، یہ کفار و مشرکین کو جو آپ کے ذریعے سے شکست ہوئی، امیر المومنین نے کفار و مشرکین کو جو تحقیق کیا، یہ بغض تھا جس کی بنا پہ آج تک جناب ابو طالب کے ایمان کو لوگ سمجھ نہیں پائے۔ ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو کوئی ایک بھی عیب، کوئی ایک کمی آج تک نظر نہیں آئی۔ بس ڈھونڈ کے لاتے ہیں تو صرف یہی کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ اس ایک چیز کے علاوہ آج تک کوئی دوسری چیز نظر نہیں آئی۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد۔ کہتے ہیں جناب حیدری آپ توجہ کریں، بس میں ساری تفصیل چھوڑ رہا ہوں۔ سرکار وفا کہ والدہ کا عقد امیر المومنین سے ہوا۔ خزام یقین نہیں کرتا پہلے، جب اسے یقین ہو گیا کہ نہیں، داماد پیغمبر کا رشتہ آیا ہے، جناب زہرا کے شوہر علی مرتضیٰ کا رشتہ آیا ہے، تو کہتے وہ گھر میں گیا، خیمے میں گیا، جس خیمے میں اس کی حرم، اس کے ازواج اور اس کے گھر کی عورتیں رہتی، اور جا کے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں آج وہ خبر لایا ہوں کہ جس کا تم یقین نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا خبر کیا ہے؟ اس لیے کہ آج سے پہلے میں نے آپ کو اتنا مسرور نہیں پایا، اتنی خوشی آپ کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھی، کیا وجہ ہے، کیا خبر ہے؟ تو کہا نہیں خبر تو بتاؤں گا، مگر پہلے 2 رکعت شکرانہ ادا کرو، پہلے اللہ کا شکر ادا کرو پھر خبر دوں۔ زوجہ مطیع و فرما بردار تھی، فوراً سجدے میں سر رکھ دیا، کہ اب تو بتاؤ کیا ہے؟ کہ یقین نہیں آئے گا مگر بتا رہا ہوں کہ جناب ابو طالب کے فرزند جناب عقیل آئے ہیں، اور وہ اپنے بھائی علی کا رشتہ ہماری دختر کے ساتھ چاہتے، علی کے لیے۔ کہ کون علی؟ یقین نہیں آیا۔ کہ کون علی؟ کا وہ علی جو داماد پیغمبر ہے، وہ علی جو فاتح بدر و حنین ہے، وہ علی جو زہرا کا شوہر ہے، وہ علی جو حسنین کا بابا ہے۔
اسلام قبول کر چکے تھے، لوگ سب مسلمان ہو گئے تھے، اسے یقین نہیں آیا۔ اب میں ایک جملہ کہوں، آپ نے سن تو لیا بڑے آرام سے۔ کیا کہا حزام نے اپنی زوجہ سے؟ پہلے 2 رکعت شکرانہ ادا کرو۔ ارے جس کی والدہ کے عقد کے لیے صرف خبر کے لیے 2 رکعت شکرانہ ادا ہو، اس فرزند کا کتنا کمال ہوگا۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد۔ یہ سرکار وفا کی عظمت، آپ کے دلوں میں جو محبت ہے خدا قائم رکھے، خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے، خدا ان جشن اور محفل کرنے والے جو بھی لوگ اس میں ہیں پروردگار انہیں صحت و سلامتی عنایت کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، شادی ہو گئی، دروازے زہرا پر آئیں، اور جب آئی ہیں تو داخل نہیں ہوئی، چوکھٹ پہ بیٹھ گئی۔ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو ایک منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور روایت میں کہ حسن و حسین نے، بعض روایت میں جناب زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کہا کہ اماں آپ گھر میں تشریف لائیں، آپ ڈیوڑی پہ کیوں بیٹھے؟ تو جملہ ملتا ہے کہ میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، میں کنیز سیدہ بن کے آئی۔ دیکھیں غور کیجئے گا، یہ جملہ جو ہے نا، ایک ماں کا یہ جملہ کتنا اثر انداز ہوا اپنے بیٹے کے لیے۔ میں آپ کو گنواؤں، شجاعت، علم، حلم، تقوی، توجہ کیجئے گا، کمال، یہ سب کچھ سرکار وفا میں علی کی وجہ سے تھا۔ شجاعت، کمال، تقوی، علم، یہ سارا کا سارا امیر المومنین سے تھا۔ مگر یہ جو مولا عباس کے اندر بھائی کا غلام اپنے کو سمجھنا، انکساری محبت، اپنے کو خادم حسین سمجھنا، اپنے کو ہر وقت جھکا کے رکھنا، شہزادیوں کے سامنے جاتے تھے تو سر نیچے رکھتے تھے، کبھی چہروں پہ نگاہ نہیں کرتے تھے، یہ سب کہاں سے ملا تھا؟ یہ اسی ام البنین کے ایک جملے سے کہ میں کنیز سیدہ بن کے آئی ہوں، سیدہ کی برابر میں نہیں آئی ہوں۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد۔ یہ ایک جملہ تھا۔ حیدری اللہم صلی علی محمد۔ توجہ کریں آپ، اس لیے کہ جناب فاطمہ کلابیہ، جناب ام البنین جانتی تھیں کہ عظمت زہرا کیا ہے، جانتی تھی بنت رسول کا مقام کیا ہے، جانتی تھی کہ وہ سیدۃ النساء العالمین تھی، ان کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، کہ میں کنیز سیدہ بن کے آئی، اور اپنے کو کنیز سمجھی تو اپنے بیٹے کو غلام بنایا۔ اگر سیدہ کی کنیز تھی تو سرکار وفا کو حسین کا غلام بنایا۔ میں آپ کے سامنے روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے، جب بڑے ہو گئے تھے سرکار وفا، تو شہزادیوں کے چہرے پر نگاہ نہیں کرتے تھے، آئے سلام کیا سر جھکا ہے، کلام کیا سر جھکا ہے، جتنی دیر بھی کھڑے رہے، چاہے وہ چھوٹی شہزادی چاہے بڑی شہزادی، سر جھکا رہتا تھا۔ بڑی شہزادی نے محسوس کیا کہ کیا وجہ ہے، سنیں آپ غور سے سنیں، کیا وجہ ہے کہ یہ بھائی میرا ہے، میں نے پالا ہے آگوش میں، میں نے اپنی آگوش میں پالا ہے، مگر یہ جب بھی آتے ہیں کبھی ہمارے چہروں پہ نگاہ نہیں کی۔ بہن ہے نا، علی کی بیٹیاں ہیں، عباس علی کے بیٹے، سر جھکا ہے، سلام کیا سر جھکا ہے، کلام کیا سر جھکا ہے، گفتگو کی سر جھکا ہے، کبھی بھی چہرے کو نہیں دیکھا۔ جناب زینب نے پوچھ لیا، بھیا کیا وجہ ہے؟
فرط محبت سے سوال کیا کیا وجہ ہے؟ خدا کی قسم آپ جب بھی آتے ہیں کبھی ہمارے چہروں پہ نگاہ نہیں کرتے. دیکھیں وہ جملہ یاد رہے، میں کنیز سیدہ بن کے آئی، جناب ام البنین، اس طریقے سے پروان چڑھایا تھا عباس کو. جناب زینب نے جب سوال کیا کیا وجہ ہے کہ ہمارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتے آپ، تو صرف ایک جملہ کہا ہے اور اس کو محسوس آپ کریں. خدا کی قسم کا شہزادی اماں نے منع کیا ہے، خدا کی قسم شہزادی اماں نے منع کیا ہے. کیا منع کیا ہے؟ کبھی فاطمہ کی بیٹیوں کے چہرے کی طرف نہ دیکھنا. تم کنیز ام البنین، تم کنیز فاطمہ کے فرزند ہو اور وہ سیدۃ النساء العالمین کی بیٹیاں ہیں. توجہ کریں کہ میں اس جملے کو محسوس کرے. خدا کی قسم کتنی اہمیت کا حامل ہے جملہ. اماں نے منع کیا ہے شہزادیوں کے چہرے پر نگاہ نہ کر، جبکہ بہن ہیں بھائی ہیں دونوں علی کے فرزند اور بیٹیاں. مگر اس کے بعد بھی یہ کس نے سکھایا، یہ کس نے درس دیا؟ یہ غلامی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، کہ جب تک آقا کا حکم نہ ہو. کربلا میں تلوار چلائی نہیں چلائی، مانگا کربلا کے لیے امیر المومنین نے، دعا کی جناب زہرا نے، اہتمام پورا ہوا کربلا کے لیے. شجاعت ہے، صفین میں آزما چکے امیر المومنین، اپنے فرزند کو دیکھ چکے کہ کتنا بہادر ہے. علی کا شیر علی کے جیسا ہے، مثل علی ابن ابی طالب ہے. مگر اس کے بعد بھی اگر آقا کا حکم ہے تو قیامت برپا کر دوں، اور اگر آقا کا حکم نہیں ہے، خدا کی قسم مثال ہے ہمارے لیے. ہم اپنے جذبات میں آگے بڑھ جاتے ہیں. جوانوں کو سوچنا چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا حسین کی سیرت پر عمل کریں. ہم کربلا کے مقصد کو، کربلا کے ہدف کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا. ہم اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. یہ دنیا ہے، یہ کٹ جائے گی، مگر وہ دنیا جو آخرت ہے وہ اطاعت اہل بیت اور محبت اہل بیت. اس لیے کہ محبت اہل بیت ایک بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ نے بھی مطالبہ کیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ محبت جو آپ کے دلوں میں ہے، جو اجر رسالت آپ ادا کر رہے ہیں، پروردگار اسے قائم و دائم رکھے. میرے معبود سرکار وفا کے صدقے میں، امام حسین کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلیٰ اور اہل بیت کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں، سرکار وفا کے صدقے میں ہمیں سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے جوانوں کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ حاضرین اور سامعین کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما. پروردگارہ ہم سب کو ہر آفت، ہر بلا سے محفوظ فرما، سوائے غم سید الشہداء کے کوئی غم نصیب نہ فرما. پروردگارہ یقیناً دنیا ظلم و جور کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. تمام مظلومین کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ حق کے پرچم کو بلند فرما. میرے معبود تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار جو اصل وارث اہل بیت، وارث حسین پردہ غیب میں ہے، اس کا جلد سے جلد ظہور فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. آئیے ہم سب مل کے بارگاہ امام زمانہ میں، بارگاہ اہل بیت میں، بالخصوص جناب ام البنین کی بارگاہ میں اس فرزند کی ولادت باسعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کریں. 3 مرتبہ دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں 2 دن بھی یہ سلسلہ خمسے کا جاری ہے، جسے برادر بزرگ حجت الاسلام والمسلمین شیر محمد جعفری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آج وہ کسی مصروفیت کی بنا پر حاضر نہیں ہوئے، اس لیے یہ خدمت کا موقع مجھے ملا۔ خدا قبول کرے اور آپ سب کی بھی تمام تر حاجتوں کو خدا پورا کرے۔ ایک صلوات اور پڑھ دے مل جل کر محمد و